أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ النحل کی آیت مبارکہ نمبر 90 ہے. اس میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یامر، بے شک اللہ یامر حکم دیتا ہے، بالعدل عدل کا، والاحسان اور احسان کا، وایتاء ذی القربی وایتاء اور دینا، ذی القربی رشتہ داروں کو، وینہا اور منع کرتا ہے، عن الفحشاء فحش سے، بے حیائی سے، والمنکر اور منکر ناشائستہ کاموں سے، والبغی اور سرکشی سے، حد سے نکل جانے کو، یعظکم اور نصیحت کرتا ہے تم کو، لعلکم تذکرون، لعلکم تاکہ تم، تذکرون دھیان کرو. یعنی بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا، اور روکتا ہے بے حیائی، برائی اور سرکشی، ظلم اور زیادتی سے. تو وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو. اس آیت کریمہ میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 باتوں سے روکا گیا ہے. آدمی اخلاقی ستاروں کی اس کہکشاں پر جتنا غور کرتا ہے، حیرت میں ڈوبتا چلا جاتا ہے کہ جن بنیادی اخلاقیات کا حکم دیا گیا ہے وہ اخلاق کی اساس اور بنیاد ہیں، اور جن باتوں سے روکا گیا ہے وہ منکرات کی اساس اور منکرات کی جڑ معلوم ہوتی ہیں. اسلام کا اخلاقی نظام انہی اوامر و نواہی سے پھوٹتا ہے، اور پھر یہ کہ جس اعجاز اور جامعیت کے ساتھ ان 6 باتوں کو بیان فرمایا گیا ہے وہ بجائے خود حیران کر دینے والی باتیں ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بڑے بڑے کافر جو اپنی فصاحت و بلاغت اور زباندانی میں عرب بھر میں سند کی حیثیت رکھتے تھے، جب ان میں سے کسی کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی تو وہ ورطہ حیرت میں چلا گیا اور اس کی زبان گنگ ہو کے رہ گئی. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت ولید بن مغیرہ کو سنائی تو اس نے کہا، یا ابن اخی عد، اے میرے بھتیجے اسے ایک بار پھر پڑھ کے سناؤ اور دہراؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کا اعادہ فرمایا تو وہ کٹر دشمن ہونے کے باوجود کہنے لگا، واللہ ان لہ لحلاوۃ، کہ اللہ کی قسم یہ تو بڑی حلاوت والی اور شیریں آیت ہے. وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَابَةٌ، اور اس کا ظاہر بڑا ہی رنگین ہے. وَإِنَّ أَصْلُهُ لَمُورِقٌ وَعَالَاهُ لَمُثْمِرٌ، اور اس کا تنا پتوں والا ہے اور اس کی شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی ہیں. اور کہنے لگا، واللہ وما هو بقول بشر، کہ اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا کلام معلوم نہیں ہوتا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
یہ قرآن کی جامع ترین آیت مبارکہ ہے، اس میں ہر وہ اچھی چیز ذکر کی گئی ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اسی طرح ہر اس بری چیز سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ ہم اس آیت میں مذکورہ اوصاف میں سے ایک ایک وصف کا ذکر کرتے ہیں تاکہ بات کھل کے واضح ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یامر بالعدل، یعنی اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا۔ پہلی چیز عدل ہے، جس کا تصور دو مستقل حقیقتوں سے مرکب ہے۔ ایک یہ کہ لوگوں کے درمیان حقوق میں توازن اور تناسب قائم ہو، اور دوسرے یہ کہ اس کا حق بے لاگ طریقہ سے دیا جائے۔ اردو زبان میں اس مفہوم کو لفظ انصاف سے ادا کیا جاتا ہے، مگر یہ لفظ غلط فہمی پیدا کرنے والا ہے۔ اس سے خواہ مخواہ یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان حقوق کی تقسیم نصف نصف کی بنیاد پر ہو، اور پھر اسی سے عدل کے معنی مساویانہ تقسیم حقوق کے سمجھ لیے گئے ہیں، جو سراسر فطرت کے خلاف ہے۔ دراصل عدل جس چیز کا تقاضا کرتا ہے وہ توازن اور تناسب ہے، نہ کہ برابری۔ بعض حیثیتوں سے عدل بے شک افراد معاشرہ میں مساوات چاہتا ہے، مثلا حقوق شہریت میں، مگر بعض دوسری حیثیتوں سے مساوات بالکل خلاف عدل ہے، مثلا والدین اور اولاد کے درمیان معاشرتی اور اخلاقی مساوات، اور اعلیٰ درجے کی خدمات انجام دینے والوں کو اور کم درجے کی خدمت ادا کرنے والوں کے درمیان معاوضوں کی مساوات۔ پس اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ حقوق میں مساوات کا نہیں بلکہ توازن و تناسب کا ہے، اور اس حکم کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے اخلاقی، معاشرتی، معاشی، قانونی اور سیاسی و تمدنی حقوق پوری ایمانداری کے ساتھ ادا کیے جائیں۔ یہ عدل ہے کہ جس بات کی وہ اہلیت رکھتا ہے اس اہلیت کے مطابق اس کی صلاحیت اور اس کی طاقت اور اس کی استطاعت اور کام کرنے کی قوت کے برابر اسے اس کا معاوضہ اور حق دیا جائے۔ اور دوسری بات والاحسان، اللہ رب العزت نے دوسرا حکم احسان کرنے کا دیا۔ وہ احسان کا معنی ہے کسی چیز کو بہتر سے بہتر صورت دینا، خوبصورت سے خوبصورت ترین بنانا۔ خوب تر کی تلاش میں ہمیشہ مدارج ہوتے ہیں، کسی چیز کو آخری درجے تک پہنچانے کی کوشش کرنا یہ احسان ہے۔ عدل صرف حقوق میں توازن اور تناسب کو کہتے ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کے حقوق کی ادائیگی میں حسن پیدا کرنا، دوسرے کے جذبات کا زیادہ سے زیادہ لحاظ کرنا، خیرخواہی اور مروت کے جذبات کو حقوق کا لازمی حصہ بنا دینا، اور معاملات کی دنیا میں فیاضی اور حسن سلوک کو لازم ٹھہرانا، یہ سب احسان کے اجزاء ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کے لیے نہایت درخشاں مثالیں بھی چھوڑی ہیں۔ مثلا عبادت کے حوالے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ تو واقعہ ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عبادت کی آخری حد ایک انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ عبادت کرتا ہوا خدا کو دیکھے، اور یا اس بات پر یقین رکھے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ معاملات کی دنیا میں احسان کیا ہے؟
اور معاملات میں حسن کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے یہاں مہمان آئے ہوئے تھے اور ان کا غلام دسترخوان پر مہمانوں کے لیے کھانا چن رہا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے۔ نہ جانے اس غلام کا پاؤں کس طرح الجھا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا گرم شوربے کا پیالہ اچھلا اور حضرت حسن کی کمر پر آ کر گرا۔ شوربے کی حدت اور گرمی سے یقیناً ناقابل بیان تکلیف ہوئی ہوگی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نہایت غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ غلام بھی خاندان نبوت میں پلا ہوا نوجوان تھا۔ اس نے فوراً ایک آیت کا جملہ پڑھا، والقاظمین الغیظ، کہ جو متقی لوگ ہیں ان کی یہ صفت ہے کہ والقاظمین الغیظ، وہ غصہ پی جاتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فوراً نگاہیں جھکا لی تو اس نے دوسرا جملہ پڑھا، والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ آپ نے فوراً فرمایا کہ جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ غلام نے دیکھا کہ لوہا گرم ہے، بس ایک اور چوٹ لگانے کی ضرورت ہے، تو اس نے آیت کا اگلا جملہ پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ 1000 روپے قیمت رکھنے والا غلام ایک لمحے میں آزاد ہو گیا۔ یہ ہے معاملات کی دنیا کا احسان کہ خطا کرنے والا نوازا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ہمیں ایک اور حیرت انگیز مثال ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے جو کی ایک مقدار قرض لی اور واپسی کا وقت مقرر ہو گیا۔ یہودی واپسی کے وقت سے بہت پہلے مطالبے کے لیے آ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا کہ ابھی تو ادائیگی کا وقت نہیں آیا، لیکن وہ اپنے مطالبے پر اڑا رہا، حتیٰ کہ اس نے بدتمیزی شروع کر دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ سر جھکائے بیٹھے رہے، صحابہ بھی دم بخود دیکھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جواب نہ دیتا دیکھ کے ان کا بس نہیں تھا کہ وہ کوئی جواب دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسے جواب دینا یہ گستاخی نہ ہو جائے۔ وہ ظالم اس سے اور دلیر ہوا اور یہاں تک کہ وہ یہ کہہ گزرا کہ تم جو آل عبد المطلب ہو، تم تو صدا کے نادہندہ ہو، تم قرض لینا جانتے ہو لیکن تمہیں واپسی کی فکر نہیں ہوتی۔ اس پر حضرت عمر فاروق ضبط نہ کر پائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس یہودی کا گریباں پکڑ لیا اور نہایت برہمی سے اس کو ڈانٹا۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، بجائے یہودی کو کچھ کہنے کے حضرت عمر فاروق کو سختی سے کہا کہ اسے چھوڑ دو، تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ اسے بھی سمجھاتے اور مجھے بھی سمجھاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قرض لیا تھا تو آپ کو ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے تھی۔ تم نے جو سختی کی ہے، اب اس کا تدارک اس طرح ہو سکتا ہے کہ جتنا غلہ ہم نے اس سے قرض لیا ہے، اس کا 1/4 اس سے زائد ادا کرو۔ اصل غلہ قرض کا بدلہ ہوگا اور زائد احسان ہوگا۔ یہودی وہاں سے اٹھا اور کسی چشمے پر غسل کے لیے پہنچا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں آسمانی کتابوں کا عالم ہوں، ہماری کتاب میں نبی آخر الزمان کی جو علامتیں لکھی گئی ہیں وہ سب آپ میں اب تک دیکھ چکا تھا۔
صرف ایک علامت باقی تھی کہ نبی آخر الزمان کا حلم اور بردباری گستاخیاں کرنے والوں کو شکست دے دے گی۔ آج میں نے یہ علامت بھی دیکھ لی، اس لیے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ احسان ہے کہ اگر دو بھائی آپس میں غلہ تقسیم کر رہے ہیں، انہوں نے غلہ تقسیم کیا، انہیں ایک ایک بوری یا دو دو بوریاں غلے کی آئیں۔ ایک نے دیکھا، بڑے نے دیکھا کہ چھوٹے کے بچے زیادہ ہیں، اس کے اخراجات زیادہ ہیں، اس بڑے نے اپنی ایک آدھی بوری مزید چھوٹے کو دے دی۔ عدل وہ تھا اور مساوات وہ تھی کہ جس میں برابر تقسیم کی گئی تھی، حق برابر دیا گیا تھا، لیکن احسان یہ ہے کہ اس نے دوسرے کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اپنے حصے میں سے کچھ حصہ اس دوسرے چھوٹے بچوں والوں کو، بچے جس کے زیادہ بچے تھے، اس بچوں والوں کو دے دیا۔ یہ احسان ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اہل قرابت کو ان کا حق دینے کا حکم اس آیت مبارکہ کے حصے میں ہے۔ وہ غریب اہل قرابت کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کا اگر گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک انسانی اصلاح کا دار و مدار دو باتوں کی اصلاح پر ہے۔ ایک یہ کہ انسان کا تعلق اپنے اللہ سے درست ہو جائے، اس کا سر اللہ کے سوا کسی اور آستانے پر نہ جھکے، اور اس کی ذات و صفات پر ایسا یقین رکھے کہ اس کا دل صرف اس کی محبت سے معمور ہو، اور اسی کے خوف سے لبریز ہو، اور اسی کے خوف سے اس کا دل لرزے، اسی کا تقوی اختیار کرے، اسی پر بھروسہ رکھے، اور اپنی ہر ضرورت کے لیے اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اور اسی کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کا انسان سے تعلق درست ہو، وہ دوسرے انسان کے بارے میں اسی ہمدردی اور فکر مندی کے ساتھ سوچے جیسے اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے، انسانی رشتوں کی عظمت کا لحاظ کرے، اور قدرت نے مختلف ذمہ داریوں کے حوالے سے انسان میں جو یونٹ قائم کیے ہیں ان کی پاسداری کرے۔ انسان میں سے سب سے پہلا یونٹ آدمی کا اپنا گھر ہے، جس میں اس کے بیوی بچے اور اس کے والدین ہیں، اور حقیقی اور مکمل طور پر اس یونٹ کی تمام افراد کی ضرورتوں کا وہ ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد دوسرا یونٹ اہل قرابت کا آتا ہے۔ ان میں مختلف درجات ہیں۔ جو شخص قرابت کے لحاظ سے قریب ہے وہ ذمہ داری کے اعتبار سے بھی قریب ہے، اور جو قرابت کے اعتبار سے دور ہے وہ ذمہ داری کے اعتبار سے بھی دور ہے۔ ماں باپ اور بیوی بچوں کے بعد سب سے پہلا تعلق اہل قرابت کا ہے، اس لیے انہیں دوسرے یونٹ کا درجہ دیا گیا، اور ان کی ذمہ داریوں کو پہلے یونٹ کے بعد سب سے اہم قرار دے کر یہاں اس کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ قرآن و سنت کے ہر طالب علم پر یہ بات پوری طرح یہاں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اور مزید یہ کہ یہ بات کہ اہل قرابت کی ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہوئے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ یہ تاکید فرمائی ہے کہ ہر صاحب استطاعت شخص اپنے مال پر صرف اپنی ذات اور اپنے بچوں کے ہی حقوق نہ سمجھے، بلکہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق بھی تسلیم کرے۔ ہر خوشحال آدمی اس بات کا پابند ٹھہرایا گیا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں میں برابر نظر رکھے، ان میں کوئی شخص بنیادی ضروریات سے اگر تہی دامن ہو تو انہیں ان کی ضروریات ان کی پوری کرے۔ خوشحال افراد تو عیش و عشرت کی زندگی گزاریں اور غریب قرابت دار نان شبینہ کے بھی محتاج ہوں، اسلام یہ نہیں چاہتا۔ ان خوشحال
اور عیش و عشرت میں زندگی گزارنے والے رشتہ داروں پہ یہ پابندی عائد کرتا ہے کہ وہ اپنے ان غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، پہلے تو 3 وہ حکم تھے جن کا ذکر کیا گیا، اب وہ 3 جو اخلاق کی بنیادیں ہیں، اب وہ 3 منکرات ہیں جن منکرات سے سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، یہ برائیوں سے، فحش کاموں سے انہیں روکا گیا ہے، ان پر عمل پیرا ہونے سے اسلامی معاشرہ، جو 3 اصول تھے ان پہ عمل پیرا ہونے سے اسلامی معاشرہ جنت بن جاتا ہے، اور یہ جو 3 منکر ہیں ان کو اپنانے سے معاشرہ جہنم کی مثال بن جاتا ہے۔ یہ 3 وہ ناسور ہیں جو معاشرے کو گھن کی طرح کھا جاتے ہیں، جن سے رکنے میں اسلامی معاشرے کے لیے عافیت کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ ان تینوں میں سے پہلی برائی فحشاء، ہر وہ کام اور ہر وہ بات جو کبیح ہو اسے فحش کہتے ہیں۔ اس کا اطلاق تمام بیہودہ اور شرمناک افعال پر ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہر وہ برائی جو اپنی ذات میں نہایت کبیح ہو اسے فحش کہتے ہیں۔ مثلاً بخل، زنا، برہنگی، عریانی، عمل قوم لوط، محرمات سے نکاح کرنا، چوری، شراب نوشی، بھیک مانگنا، گالیاں بکنا، بد کلامی کرنا، فحش کلامی کرنا، گندے لٹریچر کا پھیلانا، جھوٹا پراپیگنڈا کرنا، تہمت تراشی کرنا، کسی کے پوشیدہ جرائم کی تشہیر کرنا، گندی فلمیں دیکھنا، عریاں تصویروں کا پھیلانا یا انہیں دیکھنا، عورتوں کا بن سور کر منظر عام پر آنا، علل اعلان مردوں کے ساتھ اختلاط کرنا، ان کے ساتھ ملنا، ان میں بیٹھنا، اسٹیج پر عورتوں کا ناچنا، گانا، تھرکنا، ناز و انداز کی نمائش کرنا، یہ ساری باتیں فحشاء ہیں۔ ان ساری باتوں سے منع فرمایا گیا ہے۔ والمنکر، دوسری چیز جس سے منع کیا گیا وہ منکر ہے۔ منکر کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ایک معروف، کہ یہ لفظ معروف کی ضد ہے۔ معروف ان تمام اچھی باتوں کو کہتے ہیں جس کا ہر اچھی سوسائٹی میں چلن ہو، اور عقل سلیم جس کے صحیح ہونے پر ناطق ہو، وہ مزاج جو شریعت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو اور اسے قبول کرنے سے انکار نہ کرے۔ اس کے مقابلے میں منکر وہ ہوگا کہ جو کسی اچھائی، جو کسی اچھی سوسائٹی کا چلن نہ بن سکے، جسے عقل سلیم قبول کرنے سے انکار کرے، اور شریعت کے سانچے میں ڈلا ہوا مزاج اس سے کراہت محسوس کرے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ منکر وہ ہے جسے تمام سابقہ شریعتوں نے ناپسند کیا ہو، یا جس چیز کو شریعت اسلامی ناپسند کرے، ان تمام باتوں سے روکا گیا ہے۔ اس میں وہ تمام مکروہ چیزیں آ جاتی ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور انہیں ناپسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدگی نص صریح سے ثابت ہو یا دلالت و اقتضاء سے، یہ سارے اس حکم کے اندر آ جاتے ہیں۔ والبغی، تیسری چیز جس سے روکا گیا وہ ہے بغی، جس کے معنی سرکشی، تعدی، حد سے تجاوز کرنا اور دوسرے کے حقوق پر دست درازی کرنا کے ہیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی طاقت اور اپنے زور و اثر سے ناجائز فائدہ اٹھا کر دوسروں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کا تعلق حقوق العباد سے ہوگا۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آدمی اپنی حدود کو نہیں پہچانتا اور اپنی بندگی کی حد کو پھلانگتا ہوا
الوہیت کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے اور شرعی احکام کی پابندی کی بجائے اپنے احکام چلانے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے احکام چلانے کی کوشش کرتے ہوئے ہوائے نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، یہ تمام سرکشی کی صورتیں ہیں جس سے بندگی کا تصور پامال ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ حقوق العباد کے اندر بھی ہے اور حقوق اللہ کے اندر بھی ہے۔ بندوں کے جو جائز حقوق ہیں ان حقوق کو دبا لینا، ان حقوق کے خلاف کوئی معاہدہ پاس کرنا، انہیں جینے کا حق نہ دینا، یہ اللہ کی یہ بندوں کے حقوق میں سرکشی ہے۔ اور اللہ کے حقوق میں عبادت صرف اللہ کو روا ہے، وہ ذات میں، وہ صفات کے تقاضوں میں بالکل یکتا ہے۔ اس کے ان تینوں حقوق کے اندر کوئی حق ایسا تسلیم کرنا جو اللہ کے علاوہ کسی کا مان لیا جائے تو یہ اللہ کے حقوق کے اندر نقب زنی ہے اور اس میں سرکشی اور بغاوت ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین جو فیصلہ کرنے کے لیے آئے ہیں ان کے مقابلے میں اپنے قوانین گھڑ لینا، اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی باتوں کے مقابلے میں اپنی بات کو ترجیح دینا، جو بات رب العالمین نے معاشرے کے لیے فرمائی ہے، معاشرے کی اصلاح کے لیے فرمائی ہے، اسے پس پشت ڈالتے ہوئے اپنی کسی بات کا پرچار کرنا کہ میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو تو یہ بھی بغی ہے، یہ بھی سرکشی ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی حدود سے تجاوز کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان ساری باتوں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں، یعظکم لعلکم تذکرون، اور تمہیں نصیحت فرماتا ہوں تاکہ تم نصیحت قبول کرو، تم ان باتوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے مقابلے میں تم اپنائے ہوئے ہو۔ اور اللہ رب العزت نے جو کچھ تمہیں نصیحت کی ہے، اگر اس نصیحت کے خلاف تمہارے اندر کوئی بات پائی جاتی ہے تو اس کو چھوڑ کے اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کو یاد کرنے والے اور اس کے فرما بردار بندے بن جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔